لاسٹ سنڈے ہے سال کا، اور یہ سنڈے اور 31 کی شام ہم شکر گزاری کے ساتھ کام کی حضوری میں آئیں گے۔ آج ہم اس ٹاپک کو شروع کریں گے، شکر گزاری کو، اور 31 کی شام کو بھی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیں زبور کی کتاب، اس کا 107 باب، یعنی زبور 107 اور اس کی پہلی 8 آیات پڑھیں گے۔ زبور 107 اس کی پہلی 8 آیتیں پڑھیں گے۔ جی کوئی بھی بھائی بہن سمجھ جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے۔ ہم خداوند کی کلام مقدس میں سے پڑھیں گے زبور 107 اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ ہاں جی، خداوند کا شکر کرو۔ ہاں جی، پہلی آیت میں کہتے ہیں خداوند کا شکر کرو۔ کیوں شکر کرو؟ کیونکہ وہ بھلا ہے۔ ہاں، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بھلا ہے۔ ہاں جی، اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، ابد تک رہتی ہے۔ ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن اس کی شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ آگے خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں۔ ہاں جی، خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں۔ ہم نے کرسمس منایا ہے، ہم نے کرسمس منا کر آگے نکل چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم نیو ایئر کی طرف جا رہے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا، یعنی چھڑائے گا، یعنی کہ ان کو آزاد کر دے گا، ان کو چھٹکارا دے گا۔ اور یہاں پر دوسری آیت میں لکھا ہے خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہے۔ کیا کہے؟ خداوند کا شکر کرو۔ جو چھڑائے ہوئے ہیں، جو آزاد کیے ہوئے ہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، جو گناہ کے غلام نہیں رہے، ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا، ان کے لیے حکم ہے کہ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں۔ کیا کریں؟ جن کو اس نے فدیہ دے کر، اس نے فدیہ دے کر، کچھ نہ کچھ پے کر کے، کچھ نہ کچھ دے کر اس نے کیا کیا ہے؟ مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مخالف کے ہاتھ میں تھے یہ لوگ، اور مخالف جیسے چاہتا ویسے رویہ اختیار کرتا، یا جیسے چاہتا سلوک کرتا، یا جیسے چاہتا وہ سب کچھ کرواتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے ہمیں چھڑا لیا۔ اس لیے مجھ پر اور یہاں بیٹھی ہر ایک زندگی پر یہ واجب ہے کہ وہ خداوند کا شکر کرے، ہاللیلویہ، شکر گزاری کرے کہ اس نے ہمیں چھڑا لیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اور ان کو ملک ملک سے جمع کیا، ہاں جی، پورب اور پچھم سے، ہاں جی، اتر سے اور دکن سے، ہاں جی، وہ بیابان میں صحرا کے راستہ پر بھٹکے پھرے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ان کو بسنے کے لیے کوئی شہر نہ ملا۔ ہاں جی، اور 5ویں آیت، وہ بھوکے اور پیاسے تھے۔ ہاں جی، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بھوکے اور پیاسے تھے، اور ان کا دل بیٹھا جاتا ان کا تھا۔ دل بیٹھا جاتا تھا، گھبرا گئے تھے، وہ گھبراہٹ میں تھے۔ اس ساری حالت، یہ ساری سچویشن ان کی جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ تب اپنی مصیبت میں تب جب ان کی یہ سچویشن تھی تو تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی۔ فریاد کی۔ جب وہ بھوکے اور پیاسے تھے، جب وہ مصیبت میں تھے، جب وہ مخالف کے ہاتھ میں تھے، جب وہ رو رہے تھے، جب ان پر مصیبت پریشانی تھی، تب انہوں نے ایک کام کیا، اور وہ کام کیا تھا کہ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی۔ اس کی حضوری میں جا کر جھک گئے، اور اس کی حضوری میں جا کر گر گڑائے، اور اس کی حضوری میں جا کر آنسو بہائے، اور اس کا رزلٹ کیا ہے بھائی؟ پڑھیے گا۔ اور اس نے ان کو، اور اس نے خدا نے ان کو کیا کیا؟ ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ ساتھ کی آیت پڑھیں گے جی۔ وہ ان کو سیدھی راہ سے لے گیا، ہاں جی، تاکہ بسنے کے لیے جی، کسی شہر میں جا پہنچے۔ ہاں جی، اور آگے 8ویں آیت میں خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کے خاطر، کہتا ہے کاش کہ یہ لوگ جن کا دل بیٹھا جا رہا تھا، کاش کہ یہ لوگ جو بھوکے اور پیاسے تھے، کاش کہ یہ لوگ جن کو خدا نے اپنا فدیہ دے کر، اپنا بیٹا دے کر اس نے خرید لیا، چھڑا لیا، کاش کہ یہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر، ہاللیلویہ، اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر کیا کرتے؟ اس کی ستائش
کہ کاش لوگ ایسا کرتے, کاش اس کے لوگ جو ہے اس کی ستائش کرنے کے لیے موجود ہوتے, کاش کہ اس کے لوگ اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے موجود ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہے. حالانکہ جب بھی فریاد کرتے ہیں خدا چھڑا لیتا ہے, جب بھی وہ اس کے آگے جھکتے ہیں خدا, جب ان کا دل بیٹھا جاتا ہے, جب وہ بھوکے ہوتے ہیں, جب وہ پیاسے ہوتے ہیں, وہ فریاد کرتے ہیں, خدا انہیں بچا لیتا ہے. ہاللیلویہ. 13ویں آیت اگر پڑھیں تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہے, اس لیے اس نے 13ویں آیت, تب اپنی مصیبت میں ہاں جی میں نے دوبارہ پڑھیں 13ویں آیت. تب اپنی مصیبت میں ہاں جی, انہوں نے خداوند سے فریاد کی, ہاں جی, انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی. ان کے دکھوں سے رہائی بخشی. پھر دوسری دفعہ رپیٹ کرتا ہے خدا جی 14ویں آیت, وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سایہ سے اندھیرے اور موت کے سایہ سے نکال لایا. ہاں جی, اور ان کے بندھن توڑ ڈالے. بندھن توڑ ڈالے. پھر سے سچویشن بتائی جا رہی ہے اور پھر سے آگے خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. پڑھیے 15ویں آیت. کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے. 19ویں آیت پڑھیے, سو اسکپ کر کے اس کو. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. ہاں جی, وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے. ہاں جی, اگر شفا کسی کو چاہیے یا شفا اگر خدا دیتا ہے تو اس کے پیچھے سورس خدا کا کلام ہے. کہتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو کیا دیتا ہے, شفا دیتا ہے. آگے, اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. 21ویں آیت میں پھر خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے. اور 22ویں آیت وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے ہاں جی, اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں. 28ویں آیت پڑھیں تھوڑا آگے جا کر. تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے. وہ آندھی کو تھما دیتا ہے, وہ لہروں کو لہریں موقوف ہو جاتی ہیں. تب وہ اس کے تھم جانے سے جب لہریں تھم جاتی ہیں, آندھی چلی جاتی ہے, تو پھر کیا ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. ان کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں. ہاں جی, یوں وہ ان کو بندرگاہ تک پہنچا دیتا ہے. اور 31ویں آیت دوبارہ پڑھیے. کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی کیا کرتے, ستائش کرتے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بار بار اس لیے ریپیٹ کرائی کہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے اس کو مصیبت سے نکالا تو خدا کی یہ خواہش ہے کہ مصیبت پریشانی سے نکلنے بعد لوگ اس کی شکر گزاری کریں, لوگ اس کی حضوری میں آئیں, لوگ اس کی ستائش کریں, لوگ اس کی بندگی کریں, لوگ اس کی تہذیبات کریں. لیکن لوگوں نے ایسا ہاللیلویہ. اگر ہم زبور 107 اسی کی اگر 7ویں 8ویں آیت جو پڑھتے ہیں, 7ویں 8ویں 9ویں آیت 6ٹھی آیت, تو یہ ساری آیات یا سارا زبور جو ہے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے. مختلف واقعات کو سامنے رکھ کر یہ لکھا گیا ہے. مختلف طرح سے بنی اسرائیل کی زندگی میں کام ہوا. ایک واقعہ میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. خروج کی کتاب نکالے میرے ساتھ. خروج 14واں باب, بائبل مقدس کی دوسری کتاب پیدائش کے بعد 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. جی 14واں باب 14 اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں. جلدی سے پڑھ دیں. 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے. اور جب فرعون نزدیک آ گیا, آج بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے اور ملک مصر سے نکلنے کے بعد یہ کافی دور آ گئے اور ایک جگہ پر آ کر یہ
جو ہے فی حقرود کے مقابل بال سکون کے آگے ڈیرے لگانے لگے، اور وہاں پر جب یہ آ گئے تو ان کے ساتھ ایک پرابلم آ گئی، ایک مشکل آ گئی۔ وہ کیا تھی کہ جب فرعون نزدیک آ گیا، ان کے پیچھے فرعون آ گیا، اور جب وہ نزدیک آ گیا تو کیا ہوا بھائی پڑھیے گا۔ تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا انہوں نے دور سے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، آگے بڑھتے جائیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے فرعون کی فوج و رتھوں کو دیکھا اور خوف زدہ ہو گئے۔ آگے تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، جب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے اور کہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ کیا مصر میں قبریں نہ تھیں؟ گلا کرنے لگے موسیٰ سے کہ تو ہمیں مصر سے نکال کے لے آیا، کیا مصر میں قبریں نہ تھی؟ جی آگے، جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے یہاں بیابان میں لے آیا، تو وہاں سے ہمیں لایا یہاں مرنے کے لیے ہے۔ جی آگے، تو نے ہم سے یہ کیا کیا؟ تم نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ ہم کو مصر سے نکال لایا۔ جی کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے ہاں جی، کہ ہم کو رہنے دے، اور ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں۔ ہاں جی، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان ہمارے میں مرنے لیے سے بہتر مصریوں ہوتا کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ کمپیریزن کر رہے دونوں باتوں کا، کہہ رہے اس سے اچھا کہ فرعون کی فوجیں یہاں بیابان میں آ کر ہمیں مار دے، ہمارے بچوں کو، بیویوں کو، مال و متاع کو، جو کچھ بھی ہے اس کو ختم کر دے۔ اس سے اچھا یہ تھا کہ ہم زندہ رہتے اور غلامی میں رہتے، ہم زندہ رہتے اور ان کے کہنے پر کام کرتے، ہم زندہ رہتے اور ان کے لیے اینٹیں بناتے، ہم زندہ رہتے اور ان کی باتیں مانتے، ہم زندہ رہتے اور ہماری بیٹیاں ان کے گھروں میں جاتی، ہم زندہ رہتے اور ہمارے بیٹے ان کے غلام بن کے رہتے، ہم زندہ رہتے اور بیٹیاں رہتے۔ انہوں نے کمپیریزن کیا، اور خدا کے خادم موسیٰ سے یہ بات کہتے ہیں۔ موسیٰ کیا کہتا ہے؟ جی، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، آنی مین مرکزی آئے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، آنی پہلی بات کہ ڈرو مت، ہاں جی، چپ چاپ کھڑے ہو کر چپ چاپ اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس طرح کا بڑبڑاہٹ جو ہے وہ منہ سے نہ نکالو۔ موسیٰ کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ موسیٰ صرف موسیٰ نہیں بلکہ اس کے پیچھے خدا ہے۔ موسیٰ صرف موسیٰ نہیں بلکہ اس کے پیچھے خدا کی قدرت ہے، اور موسیٰ کو یہ بات پتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل بہت ساری چیزیں پہلے دیکھتے ہوئے بھی کمپیریزن کر رہے ہیں۔ ہم تھے بھی احساسی، کہتا ہے چپ چاپ کھڑے ہو کر، اور کیا دیکھو، خداوند کی نجات کے کام کو چپ دیکھو۔ چاپ اپنے منہ کو بند رکھ کے تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ اور خداوند کے نجات کے کام کو دیکھو چپ کر کے۔ جی آگے، جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ جی، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو، ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے، ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے، دیکھو گے۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ کہتی ہے the Egyptian you see today you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still. Yes, آمین آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کہتا ہے جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج انسان کا بھی یہی حال ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم دنیا کو دیکھیں، اس سال کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو دیکھیں تو دنیا، آپ ذرا پیچھے جائیں، تھوڑا اپنا تھوڑی ریمائنڈ کریں، پیچھے کو جائیں، ریورس کریں تھوڑا سا، تو یاد کریں فیبری مارچ کیسے گزرا ہمارا، لاک ڈاؤن میں گزرا، اس طرح ہمارا کیسے گزرا، لاک ڈاؤن کے اندر گزرا، لوگ راشن کی لائنوں میں رہے، لوگ کرونا سے ڈرتے رہے، لوگ کرونا کے ساتھ فائٹ کرتے رہے، لوگ ڈرتے رہے، ہاتھ دھوتے رہے، ماسک لگاتے رہے، گھر سے نہیں نکلتے تھے، لوگ پورے گھر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے باہر نہیں نکل سکتے، دکانوں والوں نے اپنے دکان کا ٹائم مخصوص کر دیا، یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں نکلی۔ ہاللیلویا، اور خدا نے ہمیں ان میں سے چھڑایا۔ خدا کی کیا خواہش تھی؟ کاش کہ یہ لوگ کیا کرتے، میری ستائش کرتے۔ یہ خدا کا پلان تھا، خدا چاہتا تھا ایسا کہ میرے لوگ میں یہ کرتے، لیکن جن لوگوں نے سمجھا اس بات کو انہوں نے کی، آمین، جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے ستائش کی ہے، آمین، آمین، جنہوں نے سمجھا انہوں نے شکر گزاری کی ہے، آمین، جنہوں نے سمجھا وہ خدا کی حضوری میں گئے ہیں، جنہوں نے اس بات کو بھول گئے، ان کو صرف خوشیاں منانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی، ہاللیلویا، یہاں پر اس نے بات کی ہے
The Egyptian you see today, you will never see again. You will never see again. Hallelujah. Hallelujah. जो मुसीबतें आज देखते हो दोबारा कभी ना देखो. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन किस वक्त जब हम खुदा की सताइश Hallelujah. Hallelujah. Today you will never see again. Okay. See today you will never see again. ये वर्ड है, ये खुदा का कलाम है, ये मुझसे दुआ कर रही है कि जो मुसीबतें तूने इस साल में देखी हैं अगले साल में तुझे नहीं मिलेंगी. Praise the Lord. Amen. हालेलुया. Hallelujah. जो मुसीबतें परेशानियां छोड़ आए हो पीछे, ये दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी. इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं. खुदा ने ये बात मुझसे की. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. The Egyptian you see today you will never see again. कहता जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिनको देखकर तुम घबरा गए हो, जिनको देखकर तुम्हारा दिल बैठ गया, जिनको देखकर तुम्हें घबराहट हो रही है, जिनको देखकर तुम गलत फैसले की तरफ जा रहे हो कि हमारा ये फैसला ही गलत था खुदा के साथ चलने का, हमारा ये फैसला ही गलत था उस लीडर की बात मानने का. उसने कहा जरा थोड़ा सा खामोश हो जाओ, खुदा तुम्हारे लिए काम करेगा क्योंकि खुदा तुम्हें निकाल कर रहा है. हालेलुया. खुदा ने अगर हमें निकाला है, अगर हम चाहते हैं कि अगर हम जानते हैं कि खुदा हमें लेकर चल रहा है, अगर खुदा के कहने पर हम सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर जो कुछ आप पीछे देख चुके हैं आने वाले साल में हम देखने वाले नहीं. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन पहली क्या है उसकी सताइश. जिस भी हालत में हो, पहला थस्सलुनीकियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे. प्रेज द लॉर्ड जीसस. हालेलुया. खुदावंद तेरा शुक्र. कहता है खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे. तेरे बोलना भी नहीं पड़ेगा. और यही हुआ कि जब बनी इस्राएल पानी में से होकर गुजर गए, और हम जबूर भी गाते हैं जिस कुलज़म दो हिस्से करके नए इस्राएल पार लगा. ये वही वाकया है जिस वाक्य को देखकर समझकर जो है ये लिखा गया. जी पहला थस्सलुनीकियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ें. खुदा की मर्जी क्या है. So हम खुदावंद की कलाम मुकद्दस में से पहला थस्सलुनीकी उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत से जी हर वक्त खुश रहो. हाँ जी. खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का प्लान क्या है, हर वक्त खुश रहो. बिला नागा दुआ करो. हाँ जी. बिला नागा दुआ करो. और एक बात में और एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी करो. क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है. शुक्रगुजारी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है. खुदा चाहता है कि जो अजीब काम उसने हमारी जिंदगी में पिछले साल में किए हैं, हम शुक्रगुजारी के साथ इस साल को छोड़ें. हालेलुया. और शुक्रगुजारी के साथ अगले साल में दाखिल हो. आज लास्ट संडे. आमीन. यस. हालेलुया. हालेलुया. जो नहीं आया उसने अपनी बरकत खोई. यस. जो नहीं आया उस पर ये फजल ही नहीं हुआ कि आज आकर वो शुक्रगुजारी करे. अब इसने कैसा लोगों को ध्यान में लगाया हुआ कि शुक्रगुजारी ना कर सके, क्योंकि शुक्रगुजारी एक ऐसी सोर्स है जिसको इब्लीस तोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता. हालेलुया. लेकिन इब्लीस ये काम करता किस वक्त है, वो करने ही नहीं देता ताकि वो खुदा के पहुंचे ना. लेकिन मैं और आप और यहाँ जितने लोग बैठे हैं याद रखें, हम पर खुदा का ये खास फजल हुआ है कि आज इस संडे में भी हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं. और शुक्रगुजारी के साथ हमने लास्ट संडे को 2020 के लास्ट संडे को हमने छोड़ा है. हालेलुया. और आने वाले दिनों में 31 की शाम को जब हम मीटिंग करेंगे तो शुक्रगुजारी के साथ सारी बातों को याद रखते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए इस साल को छोड़ेंगे, क्योंकि खुदा यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी. उसकी मर्जी ये है कि जब वो अजीब काम करे, जब वो हमें छुड़ाए, जब हमें बचाए, जब हमें आजाद करे. दुनिया को देखें, जब मुसीबत परेशानी में होते हैं उस वक्त क्या करते हैं, तब वो फरियाद करते हैं और खुदा फिर सुन के फिर उनके रूह को दुखों से क्या करता है, खुदा ने हमारी दुआओं को सुना, कबूल किया और हमें आजाद किया और हमें छुड़ाया. और हम पर ये फर्ज बनता है कि हम उसकी क्या करें, शुक्रगुजारी. और ब्लेस यू. खुदा आपके साथ हो, आपको बरकत इस कलाम के वसीला से. आए अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हे दुआ करें, चंद लम्हे शुक्रगुजारी करें. अपनी जिंदगी में जरा गौर करें कि आप किस जगह पर खड़े हैं. हालेलुया. वो सारी बातों को रिवाइंड करके रिवर्स करके जरा सोचें, खुदा ने मुझे किस किस मुसीबत परेशानी से बचाया. बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां आपको नजर आएंगी आपके पीछे.
اور یہ بھی یاد رکھیے گا خدا کا یہ کلام ہے کہ جن کو تم نے پہلے دیکھا ہے آنے والے سال میں نہیں دیکھو، آنے والے سال میں اور تو کچھ ہو سکتا ہے، یہ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بنی اسرائیل بھی جب پہلے کنزم سے نکلے تو نکلتے ساری تھوڑی دیر بعد ان کو ایک پرابلم پیش آ گئی، جو پانی پینے کا تھا وہ کڑوا نکلا، لیکن خدا نے وہاں پر بھی کام کیا، تھوڑا سا آگے گئے ان کو ایک اور مشکل پیش آ گئی، کھانے کا پرابلم ہو گیا، کھائیں کیا، کہاں سے لائیں موسیٰ اتنی روٹیاں، کہاں سے لائے، کہاں سے پکائے، بھی باہر میں کھڑے ہیں، نہ جلانے کے لیے لکڑی ہے نہ چولہے ہیں، کیا کریں، کیسے پکائیں گے؟ خدا نے کہا کوئی بات نہیں، میں لے کر آیا ہوں، میں نے چھڑایا ہے، میں لے کر جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، نہ تمہیں پکانا پڑے گا، نہ تمہیں لانا پڑے گا، نہ تمہیں جلانا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میں من بچاؤں گا، تو کھاتے رہنا۔ یاد رکھیں اگر آپ کا یہ سال گزر گیا ہے تو شکر گزاری کریں، یہ ساری مصیبتیں ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے، اور آنے والی اگر کوئی آ بھی جائے گی تو خدا جیسے پہلے والے ساتھ کھڑا آگے بھی کھڑا رہے، وہ کون سا چھوڑ کر چلا گیا، وہ جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بیابانی سفر میں ہمارے ان کے ساتھ ساتھ تھا، اسی طرح ہمارے بھی وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور ہر ایک پریشانی میں اس کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، جس طرح کی مصیبت ہوگی اسی طرح کا وہ طریقہ اپنا کر آپ کے لیے فائٹ کرے گا، آپ کا خدا آپ کے لیے جنگ کرے گا، آپ کو چپ رہنا ہے، لیکن آخر میں ایک بات رکھیے کہ ہمیں کیا نیڈ ہے، سٹل کھڑے رہنے، ہمیں اس میں قائم رہنا ہے، ہمیں اس میں مضبوط رہنا ہے، ہمیں اس میں کھڑے رہنا ہے، ہمیں اس میں کھڑے رہنا ہے، ہمیں اس کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، ہمیں اس کی حضوری میں گاتے رہنا ہے، ہمیں اس کی حضوری میں بجاتے رہنا ہے، ہمیں اس کی حضوری میں آتے رہنا ہے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی سنے نہ سنے، یاد رکھیے گا آپ کا خدا یہاں پر موجود ہے، اس نے کہا جا دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں اس جگہ پر موجود ہوگا، ہاللویا۔ کوئی انسان اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میری بہن میرے بھائی اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے، آپ کا خدا آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا نجات دہندہ آپ کے پاس موجود ہے، اور جس نے چھڑایا وہ موجود ہے، جو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ موجود ہے، 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 He will fight for you، وہ آپ کے لیے جنگ کرے گا، یسوع دے طالب ہاں ہسی یشوا غالب ہسی یشوا غالب ساڈا زور یہوہ ہے، دشمن دے غالب ہسی شولے خدا دیا، ہسی جھنڈے بتا دیا، ہسی ہار نہیں سکتے، ہسی ہار نہیں سکتے، ہسی لشکر خدا دیا، ہسی شولے خدا دیا، ہسی جھنڈے بتا دیا۔ یاد رکھیے میں اور آپ جس کے ساتھ جڑے ہیں وہ خدا ہے، میں اور آپ جس کے لیے گاتے ہیں وہ خدا ہے، میں اور آپ جس کے لیے آتے ہیں وہ خدا ہے، اور جب وہ ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ یا بابا خدا آسمانی باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا، آج کی شام کے لیے خدا خدا آج کی سنڈے کے لیے خدا آج کے سے اتوار کی عبادت کے لیے خدا جو نے ہماری زندگیوں میں بخش دی ہے خدا کہ ہم خدا شکر گزاری کے ساتھ اس 2020 کو خدا چھوڑ کر آگے بڑھیں گے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا کہ تو نے پورے 12 مہینوں میں خدا ہماری زندگیوں میں عجیب کام کیے، خدا ہمیں چھڑایا، ہمیں بچایا، جب موت کا فرشتہ خدا اس جگہ ماحول گھر محلہ شہر پھر رہا تھا، اے خدا ملک پھر رہا تھا، ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ
Thank you, उस वक्त my तूने God. अपना हाथ बढ़ाकर हमें बचाया। Thank you, Jesus. हमारी जानों को महफूज रखा खुदावन। खुदावन तेरा हमारे शुक्र घरों हो। को महफूज रखा Thank you, mighty खुदावन। Lord. जब लोगों के दिल घबरा गए खुदावन, जब लोग घबरा गए खुदा, जब लोगों के दिल बैठ गए खुदा, जब लोगों की सांसें रुक गई खुदावन, उस वक्त तूने हमारी सांसों को बहाल रखा। उस वक्त तूने हमें तसल्ली दी। उस वक्त तूने हमें सिर्फ तसल्ली नहीं दी, बल्कि खुदा दूसरों के लिए तसल्ली का बायस बना। Oh, thank you, तो mighty तेरी Lord. फैमिलीज को उठाने के लिए इस्तेमाल किया, फिर तेरे नौजवानों को उठाने के लिए इस्तेमाल किया, कोविड-19 के पेशेंट्स को खुदा तूने खुदा उनको अपने करीब लाने के लिए खुदा इस्तेमाल Oh, किया। yes, thank you, खुदा mighty Lord. तेरे लोगों को छुड़ाया, Thank you, बचाया, Jesus. आजाद किया खुदा। Thank you, Jesus. मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ Thank you, अपने Jesus. लिए खुदा कि ये साल तूने मेरे लिए ब्लेसफुल रखा खुदा। Thank you, तेरी mighty इज्जत Lord. किया खुदा तूने मेरे वसीला से बचाने की खुदा मुझसे खिदमत ली खुदा है खुदा अपने हम खिदमत भाई बहन सुहेल के लिए बरकत चाहता हूँ, अपनी बहन नज़िया के लिए बरकत चाहता हूँ खुदा। शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा है खुदा अपनी अहलिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बच्चों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इस जगह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उन तमाम लोगों के लिए खुदा जो तूने हमारे साथ जोड़े खुदा इस जगह को प्यार करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, खुदा सेलिब्रेट करने के लिए, हिस्सा डालने के लिए, इन डिवाइन हेल्पर्स के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिन्होंने अपना रुपया पैसा भी लगाया, अपना वक्त भी लगाया खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी की टोकरियां तेरी हजूरी में पेश करते हैं। दिल से शुक्रगुजार है, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार है, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार है खुदा। हमारी शुक्रगुजारी की कुर्बानी को अपनी हजूरी में दे खुदा, ताकि तेरा नाम हमेशा हमारी जिंदगी में जिंदा रहे। हम तेरे अजीब कामों को देख कर तेरी सताइश करते हैं, तेरी बंदगी करते रहे खुदा, तेरे नाम को उच्चार बुलंद करते रहे और इसी तरह करते करते तेरे पास आ जाए खुदा। और वहाँ तो है ही सब कुछ ये खुदा, इसी उम्मीद से ये सब कुछ कर रहे हैं। हम तेरे पास आना चाहते हैं, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तेरे साथ रहकर खुदा उस जगह पर उस मिराज को हासिल करना चाहते हैं जो तूने हमारे लिए तैयार करके रखा। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा इस पूरे मोहल्ला के लिए बरकत चाहते, अपने हाथ को इस मोहल्ला की तरफ बढ़ाते खुदा तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी कुदरत जाहिर हो खुदा। इस मोहल्ला की तमाम फैमिलीज के लिए बरकत चाहते, हर एक बीमार को उठाकर बीमारी के बिस्तरों को छोड़े खुदा, इनकी जिंदगियों में इनको बहाल कर के नाम से कारोबार में बहाल कर खुदा, अपने जलाल अपनी कुदरत उनकी जिंदगियों में जारी कर खुदा। उनके कारोबार को, जॉब्स को, गाड़ियों को, आने जाने को खुदा इनकी खेत को यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस करता हूं। हमारा इस इलाका में आना भाई से बरकत है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए खुदा पानी बिजली गैस प्रॉपर तरीके से आना शुरू हो जाए। और तेरा जलाल जाहिर हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा। आने वाली इबादत तक हमारे साथ रहना, फजल बख्शना खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह का है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे लोगों की रोटी आज में दे, और जिस तरह अपने कर्ज को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अल्लाह का फजल, उसकी रहमत हमेशा आप सबके साथ अब से लेकर कब तक है, यीशु के नाम से आमीन।